سفر شام کا واقعہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 12 برس تھی تو حضرت ابو طالب نے تجارت کے لیے شام کے سفر کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ساتھ چلنے کی خواہش ظاہر کی۔ سفر کی مشکلات کی وجہ سے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے جانا نہیں چاہتے تھے، لیکن جب سفر پر روانہ ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے لپٹ گئے۔ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل شکنی گوارا نہ کی اور سفر میں انہیں اپنے ساتھ لے لیا۔ جب یہ قافلہ بصرہ پہنچا تو وہاں گرجہ میں بحیرہ نامی ایک راہب رہتا تھا جو عیسائی مذہب کا بڑا عالم تھا۔ قافلے کے آتے وقت اس نے دیکھا کہ صرف ایک لڑکے پر بادل اپنا سایہ کیے ہوئے ہے۔ قافلے والے اس کے گرجے کے قریب ہی ایک سایہ دار درخت کے سایہ تلے بیٹھ گئے تو بحیرہ نے دیکھا کہ ایک بادل کے ٹکڑے نے اس درخت پر اپنا سایہ کر لیا اور درخت کی ٹہنیاں خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھک گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سایہ کے نیچے آرام فرمانے لگے۔ جب بحیرہ نے یہ منظر دیکھا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کہا، یہ سید المرسلین ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، تم نے انہیں کیسے پہچانا؟ اس نے کہا کہ جب آپ لوگ پہاڑ سے اتر رہے تھے تو اس وقت جس قدر درخت اور پتھر تھے وہ سب سجدے کے لیے جھک گئے۔ پھر بحیرہ نے ان کے لیے کھانا تیار کرنے کا حکم دیا۔ کھانا کھانے کے بعد راہب نے حضرت ابو طالب کو مشورہ دیا کہ انہیں مکہ واپس بھیج دیں کیونکہ انہیں یہودیوں کی طرف سے خطرہ ہے۔ چنانچہ حضرت ابو طالب اپنا سفر شام وہیں ختم کر کے مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ مکہ مکرمہ واپس لے آئے۔